ਐਨਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ اس رات کی اہمیت اتنی ہے
موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی اس ایک رات میں اتاری گئی. تورات موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، تورات ہمارے محفوظ سے آسمان دنیا پر حکومت آ گیا. اسی رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھایا گیا. تو یہ رات پہلے سے ہی اہمیت کی ہے، اللہ کے یہاں بہت اہمیت کے حامل ہے. پھر اللہ جل جلالہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر پر یہ رات جو انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ خاص تھی، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی فکر پر اس امت کو یہ رات دے دی. اور اس میں جو لفظ آتا ہے نا خیر من الف شہر، بعض حضرات اس کے مراد جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت مراد کرتے ہیں. یہاں 1000 مہینے تو کی عبادت مراد نہیں ہے، یعنی 1000 مہینے تک محدود نہیں رکھا اس کو. اور چونکہ عربی کی گنتی میں 1000 سے زیادہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کوئی عدد نہیں ہے. 1000 کے بعد جب بھی گنا جائے گا وہ 1000 کو کئی بار گنتے ہیں، اتنے 1000 اتنے 1000 اتنے 100,000 ہزاروں کو ہزاروں کے ساتھ ہی گنتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے عادت کی انتہا تھی، جو زبان والے تھے، عرب لوگ تھے، ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اب اس کی انتہا کیا ہے؟ یہ اللہ اس کو رسول دیا. تو وہ رات بھی ان ایام میں مل گئی. اس کے اندر جو راتیں گزر بھی گئی 21 اور 23، 25، 27 اور 29 کی رات ہے. اور پھر اس کے بعد ایک لیلۃ الجزا ہے، اس کو بدلے دیا کہا ہے. اس رات میں جبرائیل امین زمین پر اتر کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ پورے قرۂ ارض میں پڑھتے ہیں. اور اس رات میں جو مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ سے اپنی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، مناجات میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. یہ وہ رات ہے جو رات ہم بازاروں میں گزار کرتے ہیں. تو یہ اس رات کا تذکرہ ہو رہا ہے جو رات ہم بازاروں میں گزارتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ کو دنیا کے اندر سب سے جو منحوس ترین ہے، ناپسندیدہ ترین جگہ، مخزوم جگہ جس کو کہا گیا ہے، وہ بازار اللہ کی سب سے محبوب ترین جگہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ ترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا مہینہ عبادت کی روزے رکھے، تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، سارا دن محنت کر کے جب اس محنت کی اجرت لینے کا وقت آیا تو ہم چھوڑ کے بھاگے. اور نہ صرف چھوڑ کے بھاگے
اچھا بات تو خریداری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے جواز ہے، کوئی منع نہیں ہے کہ جائے کہ آپ اپنی ضرورت کی چیز لے کے آ جائیں، لیکن بات ویسے کرتا ہے عید کی خوشی ہے، خوشی اور غمی میں جو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے اگر وہ اپنائیں گے تو وہ خوشی اور خوشی بھی خوشی رہے گی، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ خوشی غمی میں بدل جائے گی۔ تو جو لوگ اس خوشی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، اس رات کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جگاتے ہیں، ان کے لیے پھر صبح اعلان ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کے لیے اور جنہوں نے اس رات کو اپنے اعمال کو سنبھال کے رکھا ہے، وہ جب عید الفطر کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو فرمایا انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات ان کو فرشتوں کو دیکھتی ہیں جو امت محمدیہ کے نماز پڑھنے والے جانے والوں کے لیے کہ ان کے ساتھ آپس میں مسافر کرتے ہیں اور گلی اور بازار میں اور نکروں میں کھڑے ہو کر ان کو استقبال کرتے ہیں، استقبالیہ نعرے لگاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو پروگرام دیتے ہیں ویلکم کہتے ہیں، کسی انداز سے نعرے لگاتے ہیں۔ جب نماز پڑھ کے روزہ دار نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں بتلاؤ اس مزدور کی اجرت کیا ملنی چاہیے جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی؟ جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی، اللہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور اللہ بار بار فرشتوں سے اس لیے سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کی پیدائش کا، اللہ جب اس کو نافرمانی کی اختیار دے گا تو یہ دنیا میں جا کر فساد مچائے گا، یہ دنیا میں جا کر خون بہائے گا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اور یہ کہا کہ ہم جو تیری تصویر کرتے ہیں، ہم جو تیری تصویر کرتے ہیں، تیری تصویر ہم لوگ کرتے ہیں، تو کیا ضرورت؟ ایک ایسی مخلوق کو بنا دیا جس کو نافرمانی کے اختیار میں دے دیا۔ اللہ نے اس کو کا جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ جب یہ عبادت کرے گا تو پھر تم سے بھی اوپر جائے گا۔ اس کو خلیفہ بنا، کسی فرشتے کو اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیج رہا ہوں، اس کو اپنی خلافت دے کے دنیا میں بھیج رہا ہوں، اس کو اپنی خلافت کے منصب پر مقرر کر رہا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس خلافت کے منصب سے اتر کر اللہ کی دی ہوئی خلافت کو چھوڑ کر تھوڑا دروازے سے آگے ہو جائے، جب وہ آگے بیٹھے دروازہ تھوڑا آگے تشریف لیں، ساتھی ہے نا یہ کرسی آگے رکھتے ہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تنگی ہوگی، آگے ہو جائے دروازوں سے نا، یہ ساتھی تھوڑا آگے ہو جائے، ساتھی بہت پریشان ہو رہے ہیں، آگے آ جائے اور آگے اور کرسی اور آگے کرنے ہیں، بزرگوں کرسی اور آگے کرنے ہیں، کرسی پھڑ کے ادھر لا دیں، کرسی پھڑ کے ادھر لا دے، ایک سائڈ سے لا دے کرسی، کچھ کار لا دے۔ جو دروازہ کھول دیں ادھر سے کھول دیں، دروازہ کھول دے، یہ سارے دروازہ ادھر سے کھول دیں، ادھر سے بھی کھول دیں دروازہ، ادھر سے بھی کھول دیں۔ ادھر میں جانا، ادھر میں
تو میں ایسا رہا تھا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جو فرشتوں کے درواز کے مطابق فساد کر رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے منصب کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن رہے ہیں۔ میرا نت تو بولا تھی سلوکا فندر نے الہی ہوئی بات ہوں، تو بحث کر رہا تھا کہ اللہ ہر بات پر فرشتوں کو کیوں سوال کرتے ہیں؟ جب بندہ سحری میں دعا کرتا ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتے دیکھو میرا بندہ دعا کر رہا ہے، جب افطار میں دعا کرتا ہے بیٹھا ہوا ہے دسترخوان کے اللہ اس پر بھی سوال کرتے ہیں ان کو اس کو کس چیز نے روکا ہے کھانے پینے سے؟ اللہ کے سامنے جب بندہ گڑ گڑاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں دیکھو میرا بندہ رو رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے کچھ؟ اللہ کو پتہ ہے کیا مانگ رہا ہے؟ کہ اللہ بار بار فرشتوں کو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور فرشتوں کو جواب دینا مقصد نہیں ہے یہاں جواب دینا، فرشتوں کو سمجھانا مقصد نہیں ہے کہ شاید ان کے تصور میں ان کو لایا جائے کہ تم نے غلط کہا تھا، وہ تو بات ختم ہو گئی۔ اس بندہ ناچیز کو، اس کی اہمیت کو فرشتوں کے سامنے اجاگر کرنا مقصد، فرشتوں کے سامنے اس کی اہمیت کو بنانا مقصد کہ یہ میرا بندہ ہے، کہ میں نے اس کو نافرمانی کی اختیار دی ہے، پھر بھی اختیار نافرمانی نہیں کر رہا، میں نے اس کو ہر چیز کھانے پینے کی حلال چیز ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ نہیں پکڑ کے روکا، لیکن صرف میرے حکم کے انتظار میں صبح سے لے کے شام تک خلوت میں رہتا ہے، بند کمرے میں رہتا ہے، پھر بھی کوئی چیز نہیں کھاتا پیتا، کوئی گناہ نہیں کرتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میں اس حکم کا پابند ہوں۔ تو یہ فرشتوں کو بتانا، فرشتوں کے سامنے اس بندہ ناچیز کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس کی عظمت کو بڑھانا مقصود ہے کہ یہ میں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، یہ میری خلافت پر پورا اتر رہا ہے۔ اور پھر روزہ دار کے ہر وقت میں دعا کروں، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا تو عبادت ہے ہی، سونا بھی عبادت ہے۔ چونکہ دعا کا جیسے میں نے میرے درس کیا تھا کہ دعا اللہ کے ہاں سچے دل سے مانگی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں حکمت ہے، بعض دفعہ جو چیز اللہ بہتر سمجھ میں اس وقت عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں نہیں، اچھا جب کچھ وقت بڑا مطلب ہے کہ محسوس ہوتے ہیں کہ چیز نہیں ملی، مل جاتی تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، کوئی بھی چیز، لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے، کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے کہ بندہ خود سوچتا ہے کہ یار شکر ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، اگر وہ قبول ہو جاتا تو میں پھنس جاتا، یا میں اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری وہ دعا قبول نہ ہو۔ اللہ تو پتہ ہے کس کے لیے کون سی چیز کس وقت اور کہاں بہتر ہے، اللہ وہی ہے۔ اس کو مؤخر کر دیا جائے دوسرے وقت کے لیے، یا پھر اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دی جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی دنیا کی ضرورت کو آخر تک مؤخر کر دیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکھے ہوئے اعمال جب اس کو بتلائیں گے یہ میرے اعمال ہیں، وہ سوال کرے اللہ میں نے تو زندگی کے اتنے اعمال نہیں کیے، میری نیکی اتنی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے اعمال کہاں سے آ گئے؟ اللہ فرمائے
چیز جس دن اس نے ہوش سنبھالا تھا پہلے دن سے لے کر موت تک ہر چیز اس کے دماغ میں آ گئی، ہر چیز چلتی ہو میں کب یاد گناہ بھی اور لیکن ساری چیزیں یاد اللہ پوچھے کہ دعا مانگی نہیں مانگی پھر میرا تک ہو گیا کچھ نہیں اللہ فرمائے نہیں اس کا یہ دعا مانگی تھی کچھ ملا تھا نہیں اس کا فرمائے اس کا یہ مطلب جب اس کو بدل ملنا شروع ہوگا نا تو خوشی میں پتہ کیا کرنا سکتا یا اللہ دنیا میں کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہماری کا دعا قبول ہوتی نہیں وہاں کیا کہنا ہے یا اللہ میری دنیا میں کوئی تو دعا قبول کرتا ہی نہیں سب کچھ مجھے دے دے میں نے تو نقصان اٹھایا دنیا میں اپنی دعا قبول کروا دنیا کی چیزیں لے کے نقصان اٹھایا کیونکہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال اور آخرت کی ہر چیز باقی ہے دنیا کی ہر چیز تباہ ختم ہو اس لیے میرے بھائی یہ جو دن رہ گئے نا پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملیں گے ان کے اندر پچھلے جو 23 دنوں میں 23 ہو گیا 23 دنوں میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ان کو دور کر دیں اللہ کا قرب دو چیزوں سے ملتا ہے قرآن کریم کی تلاوت اور نوافل پڑھنے سے نفل عبادات میں تہجد ہے چاشت ہے اشراق ہے چاشت ہے عوامین اور اس کے علاوہ یہ تو اوقات ہے نا کہ اشراق سورۃ الروح ہونے کے 10 منٹ بعد 12 منٹ بعد پڑھی جائے چاشت کی نماز جو ہے وہ جب سورج پورا طلوع ہو جائے اتنی روشنی ہو جائے اس کی طرف نہ دیکھا جا سکے جیسے آج کا تقریباً 8:30 8:30 سے لے کے زوال تک تقریباً 11:45 بجے تک نماز پڑھی جاتی ہے عوامین جو مغرب کے ساتھ 6 نفر پڑھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تو اوقات ہیں لیکن سب سے محبوب جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب نماز قرار دیا وہ ہے صلاۃ التسبیح اور صلاۃ التسبیح کا جو ثبوت ہے وہ انفرادی ہے اجتماعیت کا کوئی ثبوت نہیں جماعت کا کوئی ثبوت نہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کرائی نہ پڑھی اور نہ صحابہ میں سے کسی نے اس کی جماعت کیونکہ نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت کی بنیاد یہی ہے کہ جتنا اخفاء یعنی چھپ کے جتنا نفلی عبادت کی جائے اللہ کے یہاں اس کو نہیں ہے اور یہ ایک ایسی نماز ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چچا میں آپ کو ایسی چیز دے رہا ہوں تو آج سے پہلے کسی امت کو بھی نہیں دی کسی امت کو نہیں دی فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو روزانہ ہے اور ایک دفعہ پڑھنے سے الفاظ دیکھیں گے بقاعدہ حدیث مبارکہ میں کہ پچھلے تمام گناہ چاہے وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے تمام کے تمام گناہ اللہ معاف اور میرے دوستوں اگر چاہو کہ نفل پڑھنے سے تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں تقریباً زیادہ باعث اسلام میں اور وہ آرام سے بھی پڑھیں باعث 30 منٹ میں نماز مکمل 4 رکعت نماز پھر اس کی ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دعا اس کا طریقہ کار بتاؤں گا نہیں 4 رکعت کٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اگر کوئی بھول جاتا ہو تو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتا 2 رکعت کر کے پڑھی جا سکتی 2 رکعت پڑھنے سلام دینے وقت 2 رکعت پڑھ اسے نہیں آسان کیونکہ دین نہیں سنا دین تو آسان ہے اگر کسی کو 4 رکعت کی مشکل پڑ رہی ہے کبھی بھول جاتا ہے تو وہ 2 رکعت کر کے بھی پڑھ لے
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ چاچا میں آپ کو جو بتلا رہا ہوں نماز کرنا ہو سکے تو روزانہ ایک دفعہ پڑھنا، روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنا، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھنا، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھنا، سال میں نہیں تو پوری زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ کلاس کرنا۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے میرے بھائی، اگر ہم سارا دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، اپنے تجارتوں میں لگے ہیں، ملازمتوں میں لگے ہیں، تو 20 منٹ 25 منٹ گھنٹہ کو دے دیں گے تو کیا ہو؟ اپنا ہی فائدہ، اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ نے ان کو توفیق دی اور قابل رشک ہے وہ لوگ جو روزانہ تہجد پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح روزانہ، اور بعض ایسے بھی ہیں تو ایک دفعہ تہجد کے وقت میں پڑھتے ہیں، ایک دفعہ مغرب کے بعد میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق ہے روزانہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے والے ہیں۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسندیدہ عمل قرار دیا کہ روزانہ پڑھنا، اجازت تو باقی نہیں تھی۔ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یاد رکھنا، آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور نیت باندھنے کے بعد سبحان اللہ پڑھنے کے بعد سورج شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا، اور پھر تلاوت کے بعد سورۃ الحمد شریف اور سورت ختم ہونے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا، اور پھر ہر رکن میں، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان اللہ پڑھنا، یعنی رکوع میں کیا ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنے اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، اور پھر جب رکوع سے اٹھتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے میں جا کے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے 5 مرتبہ پڑھ کے 7 مرتبہ معمول ہے، وہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان پھر 10 مرتبہ پڑھنا، پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے 5 مرتبہ پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو پہلی رکعت مکمل کر کے اٹھا ہے تو کتنی ہو گئی؟ جی بتائیں کتنی ہو گئی؟ پہلے 15 مرتبہ پڑھا رکعت کے شروع میں، پھر 10 مرتبہ قیام میں پڑھا، پھر 10 مرتبہ رکوع میں پڑھا، پھر 10 مرتبہ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد پڑھا، پھر 10 مرتبہ پہلے سجدے میں پڑھا، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ پڑھا، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھا، کتنے ہو گئے؟ 75 مرتبہ ہو گئے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں پڑھنی، اسی طرح تیسری، اور پھر اسی طرح چوتھی، اور گنتی کی گننا نہیں چاہیے اس میں 1 2 3 نہیں، 1 2 3 لفظ نہیں گننا، گنے تصور میں نہ گنے۔ اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جب ہاتھ باندھے ہوئے ہوں ایک انگلی جو ہے نا یہ 10 انگلیاں، اور جو جتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے مطلب دائیں ہاتھ سے شروع کرتا ہے تو اس انگلی کو دبا دیں، دوسری پڑھ رہا ہے تو دوسری کو دبا لیں، تیسری دبا لیں، چوتھی دبا لیں، پانچویں دبا لیں، اسی طرح ایک ایک پڑھتا رہے گا، ایک ایک انگلی کو دباتا ہے، اس میں گنتی بھی پوری ہو جائے گی، یاد بھی رہے گا، اور عادت بھی گننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بھولنے کا چانس بھی کم ہو جائے گا۔ اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں ان کی نماز کتنے بجے پڑھنی ہے؟
ٹھیک ہو 5:15 میں نماز عید پڑھنے کا وقت شروع ہو جائے گا، اور نماز عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے، تو جو ہی وقت شروع ہوتا تو جلدی ہوئے وقت میں پڑھتے، تو جتنا عمل تو کرنا ہے جتنا سنت کے مطابق ہوتا اتنا ہی ثواب مل جاتا۔ 6:30 پہ میں بتا رہا ہوں تو 5:15 پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب بتائیں کتنے بجے پڑھنی ہے؟ کرایہ ہے 6:30 کی یعنی 6:30 جی 7 بجے مطلب تو بہت رکھنی ہے جی بھائی، گرمی بھی ہے نا، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ پونے 7 پونے 7 بچے کی کیا ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے؟ 6:30 جی نکلتا نہیں چاہیے 6:30 میرا خیال 6:30 ٹھیک ہے، پھر اکثر ہی 6:30 کی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک 6:30 جب سب کی رائے 6:30 ہو گئی انشاءاللہ ان کی نماز جو ہے وہ 6:30 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا فطرانہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں سن لیں، اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ سنا والا اردو میں کہا جاتا ہے فطرانہ پنجابی میں، ابھی میں اس کا نام صدقۃ الفطر ہے۔ بات ہے مجھے صدقۃ الفطر کا کیا مطلب؟ تو صدقۃ الفطر کا مطلب فطرانہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور فطرانہ جو ہے یہ اصل میں جو رمضان کے روزے اور قیام اللیل میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے یہ اس کا صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے مسلمان پر اور آپ کے بالغ پر اور ہر اس شخص پر جس کے بعد ضروریات زندگی سے مال اتنا زائد ہو۔ زکوٰۃ میں تو سال میں گزرنا ضروری ہے، یہاں سال میں گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جس کی مالیت 52 تولا چاندی تقریباً 20,000 ہے، 20,000 روپئے سے زائد جس کے پاس مال و اسباب موجود ہو ضروریات زندگی سے، اس پر فطرانہ واجب ہو۔ اور اگر صبح صادق سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو اس پر بھی فطرانہ واجب ہو۔ اور اگر ہاں تو صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا، کیونکہ فطرانے کا جو وجوب کا وقت ہے وہ صبح صادق ہے، جس کو سحری کا وقت انتہا کہتے ہیں۔ جب سحری کے وقت انتہا ہوتی ہے وہ صبح صادق ہے، اس وقت سے پہلے کوئی پیدا ہوا تو اس پر فطرانہ واجب ہے، اگر اس سے پہلے کوئی فوت ہو گیا تو فطرانہ اس کا ختم ہو گیا۔ اور فطرانہ دینے کا وقت عید سے پہلے ہے، جس کا اجر و ثواب جو ہے پورا اجر و ثواب عید سے پہلے فطرانہ دینے کا ملے گا۔ اگر کوئی نہیں دے سکا مصروفیت کی وجہ سے تو وہ ختم نہیں ہوگا، اس کے ذمہ واجب ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا اس کی رمضان کی جو روزے اور قیام اللیل ہے وہ آسمانوں کے درمیان معلق بین السماء والارض، کہ وہ آسمانوں کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ تو بہتر یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ بہت پہلے رمضان میں ہی دے دیا جائے تاکہ اس غریب کے لیے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ اصل میں غرباء اور مساکین کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور پہلے دے دینے چاہیے تاکہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ کیونکہ آج کل تو رواج نہیں ہے نا، تو ایک دن تو مارکیٹ میں ضرورت کو چیزیں نہیں مل سکتی، اپنی دکانیں بند ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو پہلے ہی دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیں۔ اور صدقۃ الفطر اللہ تعالیٰ نے جس طرح مالی طور پر وسعت دی ہے، جس طرح انسان اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے، ایک بندہ ایک آدمی جو ہے وہ مطلب 100 روپے میں ایک آدمی کھانا کھا لیتا ہے، تو اس سے اچھا اللہ نے وسعت دی ہے۔ وہ گھر میں زیادہ اہتمام کرتا ہے، 200-300 میں کرتا ہے، کسی کو زیادہ وسعت دی ہے وہ 500 میں چلا جاتا ہے، کسی کو اور وسعت دی ہے جو گھر کی ہڈیاں اس کی پکتی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ گھر کے اندر روزانہ معمول میں کھانا بنتا ہے، اللہ نے اور وسعت دی ہے وہ 2000 میں چلا جاتا ہے۔ تو بھائی جس طرح آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور
کو ہدیہ کریں، کسی کی بھی مدد کریں تو اپنے سے کم تر نہ دیں. اللہ کو دینا ہے بھائی، اللہ کو چیز آ رہی ہے. وہ میں مطلب ہے کہ وہ سوٹ دینا ہے تو میں خود تو پہنوں جناب 2000 اللہ کے راستے میں دینا چلو 500 والی دے. یہ غلط بات ہے. تو اللہ کے راستے میں دینا اپنے سے بہتر دینا، یا کم سے کم اپنے برابر کو رکھیں نا. اسی کی ترتیب ہے صدقۃ الفطر جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی مالی وسعت دی ہے اسی اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کریں. اس کی سب سے پہلی چیز ہے منافع. 4 کلو کی قیمت 2600 روپے فی قسم. ٹھیک ہے، 2600 روپے فی قسم. منافع کے اعتبار سے کشمش کے حساب سے 2000 روپے فی قسم. یہ جو میں ترتیب بتا رہا ہوں نا، یہ فی قسم ہے، یہ پورے خاندان یا پوری فیملی کا نہیں ہے، ایک بندے کا ہے. اور کھجور کے مطابق 800 روپے فی قسم. اور یہ فدیہ جو روزے کا فدیہ ہے اس کی بھی یہی رقم اسی ترتیب سے بنے گی. جس طرح کی مالی وسعت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق بھی فدیہ ادا کرتا ہے. اور چاول کے مطابق 500 روپے فی قسم ہے، جو کے مطابق 160 روپے، اور سب سے کم ترین جو ہے وہ گندم کے مطابق 100 روپے فی قسم. میں اس کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں انشاءاللہ. 1-2 دن میں وہ کمپلیٹ میں چھپ کے آ جائے گا. میرے کچھ کتاب ہوگا کہ جو سے پہلے چھاپتے ہیں، لیکن بس بات کرا ہوتا ہے جس پہ کوئی مسئلہ ہے تو بھی نہیں چھپ سکا. منقع کے مطابق فطرانہ جو ہے وہ فی کے 2600 روپے، جو سب سے اعلیٰ درجے کا فطرانہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں جتنا اعلیٰ دیں گے اللہ اتنا گناہ ہی بڑھا کر. اور یہ ذہن میں رکھیں، کاروباری تاجر، کاروباری سمجھدار کاروباری کو ہوتا ہے جو انویسٹمنٹ، جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر مجھے نفع یقینی ہے تو وہ تو اپنا گھر بیچ کے بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے. بھائی ہوتا ہے نا، اچھے بنے کر گھر پہ یہ نہیں کرایا تو کیا ہوا، کوئی بس وہ ایک مال آتا تھا ہم نے کہا نہیں کوئی نہیں، دکانوں سے گھر بنتے ہیں، گھروں سے دکانیں نہیں بنتے. یہ عام محاورہ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کر دینے کے بھائی، اور ایسا ہوتا ہے گھر بیچ کے اللہ نے مقدر میں نفع رکھا ہوا دیا، کئی گنا زیادہ دے گا پھر کر دی. تو بھائی یہ تو دنیا کی تجارت ہے، یہاں 100% یقین نہیں ہوتا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی ہے 100% دباؤ، انویسٹمنٹ بھی نہیں ملے گا. بات دور کی بات ہے. یہ جو تجارت ہے یہ اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے. جو صدقہ دینا ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرنا. اور اس کو اللہ علی کرم اللہ وغیرہ فرمایا کہ جب تمہیں دنیا کے تمام اسباب نفع ملنے کے جب بند ہو جائیں تو پھر صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرنا. دنیا کے تمام اسباب نفع کے بند ہو، کہیں سے نفع نہیں ملا، یہ صدقہ کر کے دے، پھر دیکھ کیسے تجارت ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کم سے کم 10 گنا ملے گا بھائی. وہ بھی دنیا میں پنجابی کی مثال ہے، کیا دنیا 17 دنیا میں نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نیکی کر کے آئے گا، جو نیکی خرچ کر، جو 1 روپیہ خرچ کرے گا، نیکی کمائے گا، ایک نیکی پر اللہ دنیا میں کم سے کم 10 گنا، 10% نہیں، ایک کے بدلے میں 10 عطا فرمائیں گے. اور آخرت میں تو 70 کا وعدہ ہے اللہ کا. پھر اللہ، اس پر بھی انتہا نہیں ہے، اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی شان کے مطابق عطا کرے. تو میرے بھائی تو اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے. تو جتنی انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ نفع اتنا ہی ملے گا. تو پھر دہرا دیتا ہوں، سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ صدقے کا، صدقۃ الفطر کا، وہ 2600 روپے منقع کے اعتبار سے. دوسرے درجے کا کشمش کے مطابق 2000 روپے. تیسرے درجے کا کھجور کے مطابق 800 روپے. اور چوتھے درجے کا چاول کے مطابق 500 روپے. اور پانچویں درجے کا جو کے مطابق 160 روپے فی گز. اور سب سے آخری درجے کا گندم کے مطابق 100 روپے فی گز ہے. اور یہ سارا جو ہے اس کو اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ادا کر دیں اور کوشش کریں. جیسے میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نبی، نانی رحمۃ اللہ نبی، اور میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں کہ میں بطور تنظیم کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں گھر میں نے ایسی ترتیب بنائی ہے کہ جو گھر کے سربراہ ہیں، مطلب میں ہوں، میرے بچے ہیں، 4 بیوی ہیں، بچے ہیں، تو ہم سب کی طرف سے ایک کر دیتے ہیں تاکہ ساری پر عمل ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس ترتیب میں ایسی ترتیب کر لیں کہ سارے کم سے کم اس پر تو ایسے کرنے کی ایک